الرحمن الرحیم اولم یروا ان اللہ الذی خلق السماوات والارض ولم یعی بخلقہن بقادر علی ان یحیی الموتى بلی انہ علی کل شیء قدیر ویوم یعرض الذین کفروا علی النار الیس ھذا بالحق قالوا بلی وربنا قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون فاصبر كما صبر اولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم كأنهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبثوا إلا ساعة من النهار بلاغ فهل يهلك إلا القوم الفاسقون صدق اللہ مولانا العظیم۔ حضرات، سورہ احقاف کے یہ اختتامی آیات ہیں۔ منکرین حق کو طرح طرح سے نصیحت کی جا رہی ہے کہ وہ اللہ کی دعوت کو ذرا غور و فکر سے دیکھیں اور اپنی اصلاح کریں۔ یہ دنیا اللہ تعالیٰ نے اس لیے پیدا کی ہے کہ یہاں انسان آخرت کی تیاری کرے۔ اگر وہ آخرت سے بیگانہ ہے تو وہ اپنے مقصد تخلیق کو پورا نہیں کر رہا۔ یہاں اس کے بھیجنے کا مقصد یہی ہے کہ اللہ کی رضا کو پیش نظر رکھے، اس کی بھیجی ہوئی ہدایت کے مطابق زندگی بسر کرے اور آخرت کی زندگی جو ہمیشہ کی زندگی ہے اسے اپنے لیے نعمتوں بھری زندگی بنائے۔ تو فرمایا جا رہا ہے کہ اولم یروا، کیا یہ لوگ دیکھتے نہیں، غور نہیں کرتے، سوچتے نہیں ہیں یہ منکرین حق کہ ان اللہ الذی خلق السماوات والارض، کہ وہ اللہ جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا۔ یہ اشارہ ہے اس طرف کہ منکرین حق کہتے تھے ہم دوبارہ پیدا نہیں ہوں گے، تو اللہ تعالیٰ نے توجہ دلائی کہ یہ اتنی حیران کن عظیم کائنات جس ہستی نے پیدا کی ہے، یہ آسمان اور زمین ذرا دیکھو اس کی ساری یہ چیزیں۔ تو اولم یروا، کیا یہ لوگ غور نہیں کرتے ان اللہ الذی خلق السماوات والارض، وہ اللہ جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کر دیا، ولم یعی بخلقہن، اور ان کی تخلیق سے وہ تھکا نہیں، یعنی کوئی تکان لاحق نہیں ہوئی اسے اتنی بڑی کائنات پیدا کرتے ہوئے۔ بقادر علی ان یحیی الموتى، تو کیا وہ اس چیز پر قدرت نہیں رکھتا کہ مردوں کو پھر جلا اٹھائے؟ یعنی کتنی چھوٹی بات ہے جو یہ کر رہے ہیں کہ وہ اللہ جس نے ساری کائنات پیدا کر دی، اس کے بارے میں اس نے جو خبر دی ہے کہ دوبارہ بھی پیدا کروں گا تمہیں، تو اس پر وہ یقین نہیں کرتے۔ بلا، کیوں نہیں، انہ علی کل شیء قدیر، یقیناً وہ تو ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، وہ تو حکم دیتا ہے اور کام وجود میں آ جاتا ہے۔ جیسے کہ فرمایا نا کہ انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکن، وہ تو جب کسی کام کا ارادہ کرتا ہے وہ تو حکم دیتا ہے کہ کن ہو جا فیکن، اور وہ ہو جاتا ہے کام۔ تو اس ذات کے بارے میں تم شک میں پڑے ہوئے ہو جب اس نے خبر دی ہے ہر پیغمبر کے ذریعے کہ دوبارہ پیدا کروں گا، تو تمہیں یقین کرنا چاہیے۔ وَيَوْمَ يُعْرَضُ الَّذِينَ كَفَرُوا عَلَى النَّارِ، اور وہ دن جب کافر، انکار کرنے والے لوگ، اللہ کی دعوت کا انکار کرنے والے لوگ جب آگ کے سامنے کھڑے ہوں گے، اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں گے، پھر اب تو مانتے نہیں ہیں، تو جب وہ دن جب کہ یہ انکار کرنے والے آگ کے سامنے کھڑے ہوں گے، الیس ھذا بالحق، تو اللہ تعالیٰ پوچھے گا بتاؤ کیا یہ حق نہیں ہے؟ تم مانتے نہیں تھے جب تمہیں دنیا میں خبر دی گئی تھی کہ جنت ہے، دوزخ ہے، دوبارہ پیدا ہوں گے، حساب کتاب ہوگا، ہمیشہ کی زندگی ہوگی، تم کہتے تھے یہ ممکن نہیں ہے، ہمارے باپ دادا کو لا کے دکھاؤ جو مر چکے۔ قالو، تو پھر وہ کہیں گے بلا، کیوں نہیں، وربنا، اور ہمارے رب کی قسم یہ تو بالکل وہی ہے جس کی ہمیں خبر دی گئی تھی۔
یہ تو حق ہے، کوئی بھی اس کا انکار نہیں کر سکتا. اب تو آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، تو بھائی اس وقت حق تسلیم کرنے کا پھر کیا فائدہ؟ دنیا ہے دار العمل، آخرت تو دار الجزا ہے، وہاں تو بدلہ ملنا ہے. قالا، تو پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا فذوقوا العذاب بما کنتم تکفرون، اچھا تو تم نے جو انکار کیا تھا اب اس کے پاداش میں عذاب کا مزہ چکھو. اب یہی تمہارا حصہ ہے یہاں آخرت میں، اب تمہارے لیے کوئی نعمت نہیں ہے، اب اللہ کی لعنت پھٹکار ہے تم پر، اللہ کی رحمت سے دوری ہے تمہارے لیے، اور ہمیشہ تمہیں اب اس کیفیت میں رہنا. فاصبر، اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف رخ ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کی اس بے رخی کو دیکھ کر بہت غمگین ہوتے تھے، اور یہ چاہتے تھے کہ یہ لوگ ایمان لے آئیں، اس دعوت کو قبول کر لیں، کیونکہ آخر مکہ کے لوگ رشتہ دار تھے، کوئی قریب کے کوئی دور کے، دوست تھے، احباب تھے، یعنی 40 سال ان کے درمیان گزارے تھے. فرمایا اللہ تعالیٰ نے فاصبر، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صبر سے کام لیجیے. کیسا صبر؟ کما صبر اولو العزم من الرسل، جیسے اولو العزم رسولوں نے صبر کیا. سال ہر سال انہیں بھی ستایا جاتا رہا. آپ سے پہلے جتنے رسول آئے لوگوں نے مخالفت کی، جھوٹ کہا، انہوں نے آیات کو جھٹلایا، آخرت کو جھٹلایا، اذیتیں دیں، قتل کے درپے ہوئے، بستی سے نکلنے پر مجبور کیا، اہل ایمان کو ستایا گیا، لیکن وہ دل برداشتہ نہیں ہوئے، صبر سے کام لیا انہوں نے. تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فاصبر، آپ بھی صبر سے کام لیے، اسی طرح سے جیسے اولو العزم رسولوں نے صبر کیا. ولا تستعجل لہم، اور ان کے بارے میں جلدی نہ کیجیے. آپ چاہتے تھے کہ یہ لوگ جلدی سے ایمان لے آئیں، کیونکہ 10 سال تقریباً گزر چکے تھے آپ کو دعوت دیتے ہوئے، اور وہ مسلسل ظلم و ستم توڑ رہے تھے، حتیٰ کہ آپ طائف تشریف لے گئے تھے مکہ سے، اور پھر وہاں سے بھی جب لوگوں نے آپ پر پتھر برسائے تو آپ لہو لہان ہو گئے. فرشتہ بھی آیا اس موقع پر، حضرت جبرائیل پہاڑوں کے فرشتے کو لے کر حاضر ہوئے کہ اے اللہ کے رسول، آپ اسے جو حکم دیں گے یہ اس پر عمل کرے گا. اور اس نے آگے بڑھ کر آپ کو سلام کیا، اور آپ کے سامنے یہ عرض کیا کہ آپ اگر حکم دیں تو میں یہ پہاڑ ان کے اوپر اڑیں. آپ نے فرمایا نہیں. تو دیکھیں کیسا صبر کیا، پھر آپ نے کیسا صبر کیا آپ نے. فرمایا کہ انہی کی نسل سے وہ لوگ پیدا ہوں گے جو دین اسلام کے علمبردار ہوں گے، خدمت گزار ہوں گے، دین کو پھیلانے والے ہوں گے. اور ایسا ہی ہوا. نبی کی بصیرت، نبی کا وین دیکھیں کتنا وسیع ہوتا ہے. ہم تو ذرا کوئی ہمیں چھوٹی سی بات خلاف کر دے، ہم تو اس کی عزت کے درپے ہو جاتے ہیں، جان کے درپے ہو جاتے ہیں، بجائے اس کے کہ اس کے لیے دعا کریں، اس کے لیے کوشش کریں کہ وہ صحیح ہو جائے. تو فرمایا کہ ان کے لیے جلدی نہ کیجیے. اور فرمایا کأنہم یوم یرون ما یوعدون، کہ جب یہ لوگ اس دن دیکھیں گے. کس دن کو دیکھیں گے؟ جس سے ان کو خبردار کیا جا رہا ہے، جس سے ان کو ڈرایا جا رہا ہے. جب یہ لوگ اس دن کو دیکھیں گے، یعنی قیامت کے دن کو جب یہ دیکھیں گے، لم یلبثوا الا ساعۃ من النہار، تو انہیں ایسے لگے گا جیسے ایک دن کا ایک پل ہی دنیا میں گزار کر آئے، چاہے ہزاروں سال کی زندگی ہو، لیکن ایسے لگے گا کہ دنیا میں کتنا عرصہ رہے، دن کا ایک گھڑی، ایک پل. تو کتنی قریب ہے وہ آخرت. اور یہ جو مرنے کے بعد جو ایک اور دور ہے ہمارا، وہ لاشعوری دور ہے. جیسے اس دنیا میں آنے سے پہلے ہمارا ایک دور گزر چکا، عالم ارواح کا دور، وہ بھی ہمیں شعور نہیں اس کا کہ کتنا عرصہ ہم پڑے رہے، اور لوگ اب بھی موجود ہیں اس میں، ارواح موجود ہیں، قیامت تک آتی رہیں گی، اللہ پیدا کرتا رہے گا، آتی رہیں گی. اور یہ جو عالم برزخ ہے، یعنی مرنے کے بعد، آدم علیہ السلام سے لے کر دیکھیں کوئی 9000 سال تو تقریباً بیان کیا جاتا ہے آدم علیہ السلام کو گزر چکے، اور ابھی نہ جانے کتنا ہے وہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے. تو اس میں پڑے رہنے میں بھی
کوئی پتہ نہیں چلے گا کتنا عرصہ وہ ہوا، ایسے لگے گا جیسے کہ بس ایک پل ہی گزری۔ تو بہت قریب ہے وہ آخرت، اللہ کے سامنے پیشی انتہائی قریب ہے، کوئی دور نہیں ہے وہ۔ تو انہیں ایسا لگے گا جیسے ایک دن کا ایک پل ہی انہوں نے گزارا ہے دنیا میں۔ بلا، اللہ نے فرمایا پہنچا دیا گیا، یعنی جو پیغام تھا وہ لوگوں تک پہنچا دیا گیا، حجت تمام کر دی گئی ہے۔ اب جو انجام کسی کا ہوگا وہ خود اس کا ذمہ دار ہے۔ تو فرمایا بلا، پہنچا دیا گیا۔ فَهَلْ يُهْلَكُ إِلَّا الْقَوْمُ الْفَاسِقِينَ، تو کیا فاسق لوگوں کے علاوہ کوئی اور بھی ہلاک ہوگا؟ فاسق نافرمان، یعنی اللہ کی نافرمانی کرنے والے لوگوں کے علاوہ کوئی اور بھی اس دن گھاٹے میں رہے گا؟ وہی گھاٹے میں رہے گا جنہوں نے اللہ کی دعوت کو ٹھکرایا، اس سے منہ موڑ کر زندگی بسر کی، اپنے نفس کے غلام بنے یا کسی اور کے غلام بن کر جنہوں نے دنیا کی زندگی بسر کی۔ تو دیکھ لیں اللہ نے کس طرح سے حجت تمام کی ہے لوگوں کے سامنے، کیسے واضح کیا ہے، اور اللہ کی باتوں میں شک کی گنجائش ہی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا کہ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا، اللہ سے بڑھ کر سچی بات کس کی ہوگی؟ اور ایک اور مقام پر فرمایا وَقَوْلُهُ الْحَقُّ، اس کا فرمان تو حق ہے، شک کی گنجائش ہی نہیں ہے۔ لہٰذا ہمیں اللہ کی جتنے بھی ہمارے ساتھ وعدے ہیں، اس کی دعوت ہے، آخرت کے حوالے سے، دنیا کے حوالے سے یقین کرنا چاہیے، اس کی تیاری کرنا چاہیے، یہی ہماری ذمہ داری ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو فکر کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ وکفیٰ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنۃ مع الابرار یا عزیز یا غفار یا رب العالمین۔ اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا۔ اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان۔ یا شافی الامراض اشف مرضانا ومرضى المسلمین۔ یا قاضی الحاجات اقض حاجاتنا وحاجات المسلمین۔ اللہم اعز الاسلام والمسلمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔